نواز شریف نے انڈیا کے وزیر اعظم مودی سے ایک ڈیل کیا ہوا ہے اور دوسرے جو انٹرنیشنل قوتیں ہیں ان کے ساتھ یہ ڈیل کر دیا ہے کہ آپ جو ہے کسی صورت میں ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو بارڈرز پر لگائیں. 2 تاریخ کو عمران خان کے اس دھرنے کی میں بھرپور حمایت کرتا ہوں, بھرپور سپورٹ کرتا ہوں اور انشاءاللہ نومبر 2 کو میں عمران خان کے ساتھ بما اپنے ساتھیوں کے, بما اپنے سپورٹروں کے 2 نومبر کو اسلام آباد میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ناظرین السلام علیکم. یہ تو تھے پاکستان کی کراچی کی سیاست کے ممتاز سیاستدان جناب سردار نبیل گیبول صاحب, جو اعلان کر رہے تھے کہ میں عمران خان کے دھرنے کو سپورٹ کرتا ہوں. اس وقت میرے ساتھ ہیں کراچی سے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک براڈ پکچر جو ہے وہ پیش کر دوں کہ پاکستان کی سیاست کی جو ڈارک کامیڈی ہے, جو سرکس ہے, وہ بدستور جاری ہے. ایک طرف عمران خان اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ بنی گالا میں تقریباً محصور ہے, جہاں پر جھگڑا بھی جاری ہے اور پنجاب کے مختلف شہروں کے راستوں کو کنٹینر رکھ کے بند کیا جا رہا ہے. پی ایم ایل این کی جو کی لیڈرشپ ہے وہ جب ٹیلی ویژن پروگرامز میں اپیئر ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عمران خان نے یہ دھمکی دی تھی کہ میں اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دوں گا, میں بند کر کے دکھاؤں گا, اس لیے ہم کسی قسم کا حربہ اختیار کر سکتے ہیں. دونوں سائیڈز ایک دوسرے کے خلاف رول آف لا, عدالت, قانون, اخلاقیات اور انصاف کے جو ریٹرک ہے اسے استعمال کر رہی ہیں, اس حد تک کہ الفاظ اپنے معنی کھو چکے ہیں. انہی ساری سچویشن کے درمیان سردار نبیل گیبول نے اپنے جو الزامات لگائے ہیں ان کی اہمیت کیا بنتی ہے, اس پہ میں بات کرتا ہوں سردار نبیل گیبول صاحب سے. سردار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام صاحب. سردار نبیل گیبول صاحب, آپ نے بہت ہی سخت الزامات لگائے نواز شریف صاحب کے اوپر. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی بیسس کیا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ الزام مجھ سے پوچھیں کون کون سے الزامات ہیں جو کہ میں نے سخت لگائے, یہ تو حقیقت ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ عمران خان کی اس دھرنے کی حمایت کرنے کی میری صرف وجہ یہی ہے کہ جو لوگ نواز شریف کو بچانا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک موقع ہے یا تو وہ نواز شریف کو بچا لیں اور پاکستان کو بچا لیں. بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے نریندر مودی کے ساتھ جو دوستی ان کی ہوئی ہے, انہوں نے ایل او سی پہ, لائن آف کنٹرول پہ بھارتی وزیر ڈائیورٹ ہو ٹورڈز انڈیا اور ٹورڈز وار. اس کے علاوہ جو کرپشن کے پاناما لیکس کے ان کے اوپر جو الزامات ہیں اس سے بھی جو ہے وہ اپنے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے جس طریقے سے انٹرنیشنل قوتوں سے رابطے کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا حکمران ہے پاکستان کا جو اپنے ہی ملک کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے اپنے ہی پاکستان کو امبیرس کرنے کی اس نے کوشش کی ہے. جو کہ آپ ڈان کے اندر جو رپورٹ سٹوری جو شائع ہوئی ہے جس میں آج خود چودھری نثار مان چکے ہیں کہ ہاں یہ غلطی ہوئی ہے پرویز رشید سے کہ اس نے ایز اے انفارمیشن منسٹر یہ خبر کو رکوایا نہیں, تو اس کا مطلب وہ اپنی غلطی مان چکے ہیں. بٹ کہ برطرف کیا گیا ہے, ان کے خلاف کہا جا رہا ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدسی سی قربانی جو کہ قبول نہیں ہوتی ایسی قربانی, اور وہ قربانی آپ ایک بڑی قربانی سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, تو میں اس کو قربانی نہیں سمجھتا ہوں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سیکریفائز انہوں نے کیا ہے. نواز شریف کے میں مان ہی نہیں سکتا ہوں کہ بغیر نواز شریف کے پرائم منسٹر کے نالج کے یہ خبر فیڈ کیا گیا ہو, نہ کسی میں اتنی ہمت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا صرف پرویز رشید کو ہٹانا اس مسئلے کا حل نہیں ہے, کیونکہ ہم نے آپ ترین دشمن ہیں وہ یہ پروف کروانا چاہ رہی تھی پوری دنیا کو کہ ہم ٹیررسٹ پیدا کرتے ہیں اور ٹیررسٹ کو ہم بیچتے ہیں انڈیا. لیکن گیبول صاحب آپ کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ نواز شریف صاحب کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ کون لوگ ہیں بچانے, لیکن کوئی بچا نہیں پائے گا. میں کہتا ہوں کہ دیکھیں, عمران خان اس وقت سڑکوں پر نکل آیا ہے. عمران خان کا نومبر 2 کا دھرنا ہے, اس دھرنے سے خوف زدہ کیوں ہے؟ اگر نواز شریف سمجھتے ہیں کہ پاناما لیکس میں کچھ نہیں ہے تو آپ دھرنا کرنے دیں اور آپ انڈرٹیکنگ لیں عمران خان سے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے. لیکن پورے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن عمران خان نے نہیں کیا, پورے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن 27 تاریخ سے گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے. تو ان کا خوف بتاتا ہے کہ یہ گلٹی ہے. صورتحال اس وقت پریکٹیکل تو گراؤنڈ میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے دھرنے کا یا لاک ڈاؤن کا ذکر کر کے خود لاک ہو گئے ہیں ایک جگہ پہ, وہ تو کہیں نکل ہی نہیں پا رہے.
میں سمجھا میری بات ہوئی ہے ان سارے لیڈروں سے پی ٹی آئی کے، یہ جو ہے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں 2 تاریخ تک کہ وہ گرفتاری نہیں دینا چاہتے ہیں، اور حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ باہر نکلنے نہیں دیں گے۔ مجھے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے کیونکہ عمران خان کی بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے جو ہے بڑی ریلی کی شکل میں وزیر اعلیٰ کے ساتھ آ رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی پولیس یا پنجاب کی پولیس ان کو روک پائے گی۔ اگر تو وہ لوگ انٹر کر گئے اور اگر یہاں پر عمران خان کو گرفتار کر لیا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر قانون کے جو رکھوالے ہیں وہ قانون کو، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ اور آج جس طریقے سے چودھری نثار کا سٹیٹمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو کل کنٹینرز کی وجہ سے ہمارے 2 فوجی جو ہے، ایک فوجی ہلاک ہوا، ایک زخمی ہوا، ایک بچہ جو ہے 3 دن کا وہ ہلاک ہوئی ہیں۔ اس طریقے سے لوگوں کو جو پریشانی ہے رستے بند کروانے سے یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ تو میں نواز شریف کو کہوں گا کہ آپ جو ٹائم بائی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہیں وہ انڈیا سے، بھارت سے وزیر اعظم نریندر مودی کو کہہ کر کہیں پاکستان پہ حملہ نہیں کروا دے تاکہ اس دھرنے سے جو ہے اس کو بچایا جا سکے، تاکہ پاناما لیکس کے جو ہے خبر بیٹھ جائے۔ تو اتنی حد تک تو وہ نکل چکا ہے آگے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کا سٹیپ ڈاؤن ہونا بہت لازمی ہے، جس طرح میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یا نواز شریف کو بچا لیں یا ملک کو بچا لیں۔ لیکن گیبول صاحب، شارٹ آف کے پرائم منسٹر سٹیپ ڈاؤن کر دیں، چونکہ بہت بڑا مطالبہ ہے، میکسیمیلس ڈیمانڈ ہے، اس کا اور کیا حل نکل سکتا ہے؟ جو سینٹ میں بل ہے اپوزیشن کا جوائنٹ ٹرمز آف ریفرنس کا، اگر وزیر اعظم نواز شریف اس کو منوان مان لیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہ کرے، تو یہ حل نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، گورنمنٹ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی کانٹیکٹ کسی اپوزیشن پارٹی سے نہیں کیا ہے۔ بیچ میں جو اپوزیشن لیڈرز ہیں، خورشید شاہ ہو گئے یا پیپلز پارٹی ہو گئی، ایون پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ 4 نکات جو انہوں نے دیے اس پر بھی انہوں نے کوئی رسپانس نہیں کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ خود سیاسی شہید بننا چاہتی ہے، اور 2018 کے الیکشن میں وہ ایک مظلوم کی حیثیت سے سامنے آنا چاہتی ہے، اور یہ طے کر لی ہے نواز شریف صاحب نے کہ وہ تلاشی نہیں دیں گے۔ جب تلاشی نہیں دیں گے تو وہ اپنے آپ کو خود گلٹی بھی شو کر رہے ہیں اور سیاسی شہید بننا بھی چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف پیپلز پارٹی کو بیچ پہ لے کر آئے اور بلاول کو یہ جو ہے ٹاسک دیا جائے، اور پیپلز پارٹی کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ عمران خان سے بات کیا جائے، طاہر القادری سے بات کیا جائے، تو کوئی بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے۔ لیکن اس بیچ کے راستے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نواز شریف کو مزید ٹائم دیا جائے۔ دیکھیں، کسی کے خلاف جب آپ انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اس کو جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ پرویز رشید کے خلاف انویسٹیگیشن ہے اس لیے ان کو ہٹایا گیا، تو اگر نواز شریف صاحب سنسیئر ہیں اس ملک کے اندر سول وار سے اس ملک کو بچانے کے لیے، تو ان کو سٹیپ ڈاؤن ہونا لازمی، ان کو سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے گا۔ وہ کسی بھی ایم این اے کو، پی ایم ایل نون کے ایم این اے کو پرائم منسٹر بنا لے اور 3 مہینے کا ٹائم دے دیں۔ 3 مہینے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف سنسیئر ہے تو سارے اپوزیشن کے جو پارٹیز ہیں وہ رول پلے کر سکتے ہیں، ایون پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو بھی رول پلے کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ سردار نبیل گیبول، اپنے موقف کا اپنا اظہار کر رہے تھے، اپنا تجزیہ دے رہے تھے کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں انہیں ہندوستان کی حمایت بھی حاصل ہے، انہیں اتر جانا چاہیے، ایک ان ہاؤس ٹرانسفر پار ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ ان کے الزامات اور ان کا ایک انالیسس ہے۔ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر سے، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب اسد عمر صاحب جو بنی گالا میں ہیں، جہاں پولیس نے ایک محاصرہ کر رکھا ہے عمران خان کی رہائش گاہ کا، وہاں ہیں میرے ساتھ، وہاں سے مجھے جوائن کر رہے ہیں اسد عمر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسد عمر صاحب، کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ آپ لوگ پھنس گئے ہیں؟ آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ لوگ کس حکومت کو اور کس رجیم کو اور کس قسم کی سیاست کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، پھنس کے رہ گئے؟ سر، میں اس بات سے نہیں اتفاق کروں گا، کیونکہ جب ہمارے حکمت عملی بنانے کے جو سیشنز ہوتے تھے، اور یہ ہم نے کام جو ہے وہ کم سے کم 2 ہفتے سے شروع کیا ہوا تھا، اس کے اندر ہمیں اس بات کا احساس تھا
کہ زیادہ تر ہماری توقع یہی تھی کہ یہ 2 تاریخ سے پہلے کریک ڈاؤن شروع کر دیں گے، کیونکہ وہ نظر آنا شروع ہو گیا تھا حکومت جو ہے جب چوری کی بھی ہو تو انسان اندر سے بزدل اور کمزور ہوتا ہے، تو اور کمزور جب ہوتا ہے تو پھر گھبرا جاتا ہے، وہ گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے، اس لیے ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ کچھ اس سے پہلے یہ 2 تک کا انتظار نہیں کر سکیں گے، ان کے اعصاب جو ہیں وہ اب جواب دینا شروع ہو گئے، تو یہ کوئی کریک ڈاؤن کریں گے۔ یہ ہمارے لیے کوئی بہت تعجب کی بات نہیں ہوئی۔ عمران خان نے کال جو دی ہے وہ پاکستان کے عوام کو 2 تاریخ کو اسلام آباد میں نکلنے کے لیے دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس دن اسلام آباد کی سڑکوں پر آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس کرپشن کے نظام کو، جس کو میں نے نہیں، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے بادشاہت کہہ دیا ہے، جمہوریت کا جس سے دور دور کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس نظام کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ تو انہوں نے ہماری زندگی آسان کر دی ہے۔ ہم نے کارنر میٹنگ کرنی تھی، ہم نے پلان کیا ہوتا ہے اسلام آباد میں کارنر میٹنگز ہوں گی، کنونشن ہوں گے اور کیا کیا کریں گے، وہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے جو غیر قانونی گرفتاریاں کی، جو یہ انہوں نے ایک بالکل معصوم لوگوں کو جو اپنا حق مانگنے کے لیے صرف یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ان کو جس طریقے سے انہوں نے تشدد ان کے اوپر کیا ہے، صبح سے لے کے رات تک سکرین پہ ڈاکٹر صاحب چل کیا رہا ہے سوائے اس 2 نومبر کی کال کے، تو ہمیں تو وہ سب کام کرنے کی اب ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن اسد عمر صاحب یہ بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ باہر آپ کے ورکرز پہ پٹائی ہو رہی ہے، پولیس آنسو گیس اور لاٹھی چارج کر رہی ہے، اور اندر آپ لوگوں نے پکنک کا ماحول بنایا ہوا ہے، آتے ہیں پریس پہ بات کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی آپ کو یعنی کوئی لیڈرشپ کی نہیں ہے۔ یہ 11 میں ورکرز پہ مار پڑ رہی تھی، آپ سب لوگ وہاں سے نکل کے اپنے اپنے راستے پہ چل پڑے۔ سر جو E11 کا واقعہ میں پہلے اس کا ذکر کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا جس وقت میں پہنچا۔ شاہ محمود قریشی وہاں پر موجود تھے اور اس وقت وہ وہاں پہ ہوا۔ میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں، ان کی جو انسٹرکشنز تھی، شاہ محمود قریشی نے بالکل ان انسٹرکشنز کے اوپر عمل کیا، اس کی ایک حکمت عملی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حالانکہ اس میں تنقید بھی ہوئی، بہت تنقید کی گئی، بڑے ان لوگوں نے جو اچھے خیال رکھتے ہیں ہمارے بارے میں، انہوں نے بھی تنقید کی، وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن کچھ حکمت عملی تھی۔ اگلے دن آپ پوچھ رہے تھے میسور، یہاں پہ میں میسور نہیں رہا۔ اگلے دن صبح ہم گئے، میں گیا اڈیالہ گیا، 2 گھنٹے وہاں بیٹھے، وکالت نامے تصدیق کروائے، انگوٹھے لگوائے، پھر پمز میں ہمارا بیت اللہ خان جس کو انہوں نے جو ہارٹ اٹیک ہوا تھا وہ وہاں پہ گیا تھا، اس سے میں ملنے کے لیے گیا، اس کا ECG نہیں ہوا تھا، اس کا ECG کروایا، اس کے بعد پھر انہوں نے کئی گھنٹے کے بعد جا کے پھر آپریشن بھی کیا، پھر DC کے دفتر گئے، AC کے ساتھ بیٹھے، مذاکرات کیے، نوٹس ایشو کروایا۔ تو ہم قانون کے رستے میں رہتے ہوئے ہر وہ کام اپنے ورکر کے لیے کریں گے جو کر سکتے ہیں۔ غیر قانونی ہم ہے نہیں، بندوق ہم اٹھاتے نہیں، گولیاں ہم چلاتے نہیں، وہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں ہم غیر قانونی نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں ہم غیر قانونی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے فیشزم کی، احسن اقبال صاحب نے پیس لکھا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے کہا ہم اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کر دیں گے، بند کر دیں گے، کسی کو جانے نہیں دیں گے، دفتر نہیں جانے دیں گے، کانسٹیٹیوشنل آفیسز پہ قبضہ کر لیں گے۔ ایک سیکرٹ پلان تھا جو لیک ہو گیا ہے سیکریٹریٹ پہ قبضہ کرنے کا۔ چودھری نثار نے آج اس پہ بڑی دھانسو قسم کی پریس کانفرنس کی ہے۔ چودھری نثار ساری پریس کانفرنس جو ہے نا وہ کرتے ہی دھانسو ہیں۔ وہ سیکریٹریٹ کا پلان بھائی ہمیں بھی دکھا دو کون سا پلان تھا، لیکن چودھری صاحب آپ سے 6 ماہ سے پاکستان پوچھ رہا ہے کہ آپ جو دبنگ سچ بولنے والے وزیر ہیں، آپ نے ساری قوم کو بتایا تھا 2012 میں کہ 1994 میں اپارٹمنٹ خریدے گئے، پہلے انہوں نے کہا 20 سال، پھر انہوں نے کہا نہیں شاید 18 سال، یہ اپارٹمنٹ خریدے گئے تھے، اس میں نئی بات کیا ہے؟ آپ کا وزیر اعظم ہاؤس پہ کھڑا ہو کے، فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑا ہو کے قوم کے سامنے جھوٹ بولتا ہے کہ 2005 میں خریدے گئے تھے۔ اتنے دبنگ ہیں تو سچ پہ کھڑے کیوں نہیں ہوتے؟ بولے نا قوم کے سامنے آ کے کہ جھوٹا ہے وزیر اعظم، لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی وزارت پہ۔ وہ پتہ نہیں کون سا خفیہ پلان، سیکرٹ، پتہ نہیں کیا کریں گے، بتائیں گے جب دکھائیں گے ہمیں۔ میں تقریباً تمام جو پلاننگ کے سیشنز ہیں اس کے اندر میں شامل رہا ہوں۔ میں شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، عمران خان جو ہے وہ مستقل میٹنگز کرتے رہے ہیں، پلاننگ کی میٹنگز کرتے رہے ہیں۔ میں نے آج تک کسی میٹنگ میں یہ آپشن بھی ہوتے ہوئے ڈسکس نہیں دیکھا کہ کسی بلڈنگ پہ قبضہ کر لیا جائے، کہ وہ سیکریٹریٹ پہ جا کے قبضہ کر لیں گے۔ جی میں مکمل سر آخری بات کر دوں۔ لیکن اب وہ کہہ رہے، حکومت کہتی ہے کہ امین گنڈا پور جو ہے وہ اسلحہ اور کلاشن کوف لے کے یہاں آ رہے تھے دہشت گردی کرنے، قبضہ کرنے بلڈنگز پہ۔ اسی لیے وہ بلڈنگ جانے کے بجائے وہ بنی گال آ رہے تھے۔ وہ دہشت گردی اگر کرنے آ رہے تھے تو خدا نخواستہ عمران خان کے خلاف کرنے آ رہے تھے۔ کیسی بچوں والی بات کرتے ہیں۔ امین گنڈا پور جو ہے وہ DI خان سے ہیں، آپ کو پتا ہے DI خان سے ہمارے MP اسرار گنڈا پور کو
قتل کیا گیا تھا وہاں پر ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کی پینیٹریشن ہے, لائف تھریٹس ہیں, لائسنس ویپنز ہیں جو ان کے ساتھ تھے, اور جیسے میں نے کہا اگر دہشت گردی کرنے آ رہے تھے تو بنی گالا کیا کرنے آ رہے تھے. جج صاحب نے پی ٹی آئی کو نوٹس تک نہیں ایشو کیا اس کی ہیئرنگ کے اندر, اور انہوں نے ایک آرڈر پاس کر دیا. اس آرڈر کے اندر ان جج صاحب نے یہ لکھا کہ یہ پریڈ گراؤنڈ کے اندر ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کوئی کنٹینر نہیں لگا سکتی, کسی کی آمد و رفت روک نہیں سکتی, کوئی گرفتاریاں کر نہیں سکتی. وہ تو 2 نومبر جب آئے گی تو جب پتہ چلے گا کہ آرڈر پی ٹی آئی کی طرف سے فالو ہوا یا نہیں ہوا. انہوں نے تو ہائی کورٹ کے آرڈر کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. پچھلے 2 دن سے جو تماشا لگا ہوا ہے یہ تو ہائی کورٹ کے آرڈر کا انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا. اس سے پہلے سپریم کورٹ میں 1 ہفتے پہلے آپ کو پتا ہے پٹیشن گئی تھی, اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے تقریر میں یہ کہہ دیا اور وہ کہہ دیا اور آپ آرڈر کر دیں. سپریم کورٹ نے پٹیشن خارج کر دی تھی. انہوں نے کہا مفروضوں کے اوپر ایکشن نہیں لیتے. لیکن اسد عمر صاحب, تو پہلا تو بہت بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی یا اتنی طاقت یا اتنے لوگ ہوں گے کہ آپ تو اسلام آباد سے 7-8 کلومیٹر دور ہیں, یہاں سے آپ لوگ اب نکل بھی پائیں گے یا یہیں بیٹھ کے مطلب ٹی وی کیمروں پہ موومنٹ چلائیں گے؟ سر انشاءاللہ تعالی عمران خان کی جب کال کا وقت آئے گا, مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاستی تشدد جو ہو رہا ہے اس کے باوجود یہاں پر پاکستان کی ایک بہت بڑی تاریخی تعداد آپ کو نظر آئے گی. لیکن ایک اور اس 2 تاریخ سے پہلے بہت اہم 2 دن ہیں. ایک دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہے, ایک دن سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں, ہم کیا پاکستان کی عوام دیکھنا چاہتی ہیں کہ وہ جمہوریت جس کا پرچار صبح سے لے کے رات تک کیا جاتا ہے, وہ آئین اور قانون جس کا درس ہمیں یہ انٹیریئر منسٹر بھی ابھی دے رہے تھے, وہ آئین اور قانون کی دھجیاں جو اڑائی جا رہی ہیں اس پہ کورٹس کیا کرتے ہیں. اور وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ کوئی کنٹینر نہیں لگایا جائے گا, کسی کی موومنٹ نہیں روکی جائے گی, یہاں پہ آج آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا ان کو شرم نہیں آتی. شیرین مزاری ایک خاتون, نہ کوئی ان کے پاس اسلحہ نہ ان کے پاس کوئی جتھا, یہ جتھوں کی بات کرتے, شیرین مزاری جتھا لے کے آ رہی تھی, اس کو کس قانون کے تحت روکا گیا تھا؟ یہاں پہ بچے بیٹھے میں, نوجوان بالکل, ان کو آنے سے روکا جا رہا ہے, خواتین کو روکا جا رہا ہے. تو امید ہماری یہ ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ اور پرسوں سپریم کورٹ کے پاس سے قانون کی بالادستی کے لیے واضح احکامات آئیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نہ کوئی پکڑ دھکڑ ہوگی, نہ کنٹینرز ہوں گے, اور پاکستان کے عوام کا سمندر آئے گا. لیکن اگر یہ نہیں بھی ہوا, ہر صورت میں یہاں سے نکلنا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے وکیل ہی بھی نکمے ہیں؟ یہ جو محاصرہ کیا ہوا ہے پولیس نے اور فرنٹیئر کانسٹیبل نے آپ کا 27 تاریخ کے بعد سے, اس کی لیگل بیسس کو چیلنج نہیں کو کر سکا آپ میں سے کوئی؟ آپ کے پاس وکیل بھی ایسا نہیں ہے؟ نہیں, اس کے اوپر آپ کو بتا دیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ پٹیشن داخل کرائی جا چکی تھی جمعے کو, جس کی نوٹس جو ہے منڈے کو لگا ہوا ہے. تو کل لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہیئرنگ ہے, کل اسلام آباد کے اندر بھی ہیئرنگ ہے. اسلام آباد میں بھی کورٹ میں جا چکے تھے. اور ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو یاد ہو, جب دھرنا چل رہا تھا تو ستمبر کے مہینے کے اندر جب یہ گرفتاریاں بہت بڑی تھی, تو میں ایک پٹیشن لے کے گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جسٹس اطہر من اللہ نے وہاں پہ آرڈر پاس کیے تھے, کیونکہ یہی سیکشن 144 جس کا بھی یہ ذکر کرتے ہیں, اسی 144 کے تحت گرفتاریاں ہو رہی تھی. اس آرڈر کے اندر واضح احکامات دیے گئے کہ آپ آئینی جو حق ہے لافل اسمبلی کا, اس کو 144 لگا کر نہیں روک سکتے. آپ صرف 144 میں گرفتاری کر سکتے ہیں اگر کوئی امن عامہ میں مداخلت کر رہا ہو. تو یہ تو بالکل غیر آئینی ہے. لیکن کورٹ جو ہے وہ ہفتے اور اتوار کو بند ہوتا ہے, تو اس لیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ ابھی تک ان کو ریلیف دے دینی چاہیے تھی. امید تو یہ ہونی چاہیے کہ ایسا جب قانون کی خلاف ورزی ہو, اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی ہو, تو سو موٹو ایکشن ہو جانا چاہیے تھا. لیکن انشاءاللہ تعالی کل صبح ہیئرنگ ہوگی, موٹو ایکشن ہو جانا چاہیے تھا. اسد عمر صاحب بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہم سے بات کر رہے تھے, اور ایک بڑی سگنیفیکنٹ انہوں نے بات کی ہے کہ تحریک انصاف نے کہیں پر لکھ کے نہیں دیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیریڈ گراؤنڈ تک محدود رکھیں گے. ایسی اخباری خبریں جو ہیں وہ غلط فہمی پہ مبنی ہیں. ناظرین بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد اسد عمر صاحب کے بھائی جو ہیں محمد زبیر صاحب جو پی ایم ایل این میں ہیں, ان کا بھی موقف لیتے ہیں آفٹر ناظرین ویلکم بیک. اب پی ایم ایل این کے سینئر رہنما پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے کیبنٹ ممبر اور پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین جناب محمد زبیر میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. زبیر صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو.
زبیر صاحب یہ آپ کی حکومت نے جو پری ایمپٹیو اسٹرائک کی پاکستان تحریک انصاف پہ، یعنی انہوں نے 2 نومبر کا تھا، آپ نے 27 تاریخ کو ان کے اوپر حملہ کر دیا، E11 کی مارکی کے اوپر، پھر محاصرہ کر لیا آپ نے بنی گالا کا، خیبر پختونخوا اور اس کے آپ نے راستے کاٹ دیے پنجاب کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے موہت، یہ بالکل امپورٹنٹ کوشچن ہے ٹو ایکسپلین کہ جی ہم نے 27 کو کیوں کر دیا. انہوں نے تو 2 کا اعلان کیا تھا. اعلان کیا کیا تھا؟ دیٹس ویری فنڈامنٹل. اعلان یہ کیا تھا لاک آؤٹ کرنے کا. اعلان یہ کیا تھا کہ ہم سب بند کر دیں گے. اعلان یہ کیا تھا تمام کاروبار بند ہو جائے گا, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بند ہو جائیں گے, تمام چیزیں بند ہو جائیں گی. اور کتنے عرصے کے لیے؟ ڈونٹ نو. یہ تھا نا اعلان کہ جب تک ان کے آبجیکٹیوز میٹ نہیں ہوئیں گے. اب حکومت پاکستان جو ہے اس کو آپ پولیٹیکل ریٹرک نہیں سمجھتے؟ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میں آصف علی زرداری کو سڑکوں پہ باندھ کے گھسیٹوں گا, فلاں جگہ سے اس کو میں پلان نہیں دیتے, وہ ناکے نہیں بتاتے کہ 9 ناکے. خواجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ ہم نیوکلیر میزائل مار مار کے ہندوستان کا کچھ کر دیں گے. بہت سے اور وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ہم ریٹورک کیوں نہیں سمجھتے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے. کوئی شخص کی کہتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا موہت پیرزادہ کو, جی اس سے کیا مجھے جسٹیفیکیشن ملتی ہے کہ میں آپ کے گھر کے اوپر حملہ کروں؟ بالکل نہیں, بالکل. تو میں کہہ رہا ہوں کہ جسٹیفیکیشن آپ نے کہاں سے ڈرا کی؟ خیبر پختونخوا پنجاب کے راستے. اگر آپ مجھے الاؤ کریں کہ ہم نے کیوں اس طرح سے سوچا جس طرح سے ہم نے سوچا. ایک تو ہر ایک چیز کا کانٹیکس ہوتا ہے, بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. عمران خان کا 2014 کا دھرنا بھی ہمیں یاد ہے, اور 2014 کے دھرنے میں جو انہوں نے وعدے کیے تھے, کمٹمنٹس کی تھی کہ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, وہ تو پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ اکھاڑنے تک پہنچ چکے تھے. سو ایک تو وہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کلیئرلی کہا, ایک دفعہ نہیں کہا لاک آؤٹ کا, انہوں نے یہ کہا کنسسٹنٹلی کہ دس از دا فائنل بیٹل, یہ اینڈ تک ہوگی, یہ ختم ہوگا سب کچھ, یہ اس سے پہلے ہم نہیں رکیں گے. اب ایک ریسپانسبل, اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. نعیم الحق سے طلعت حسین نے پوچھا کہ سکولز کھلے ہوئیں گے, اس نے کہا نہیں کھلے ہوئیں گے. اس نے کہا کتنے دن نہیں کھلے ہوئیں گے؟ اس نے کہا جب تک ہمارا آبجیکٹیو نہیں اچیو ہوگا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم یہ کہیں کہ یہ ریٹورک ہوگا, اور اگر نہ ہوا پھر نوئنگ عمران خان, نوئنگ ہز فرسٹریشن لیول, جلسے تو وہ پہلے بھی کر رہا تھا, رائیوڈ میں بھی کیا تھا, with no announcement کہ ہم اس کے بعد کیا کریں. ریٹرک میں اور ایکشن میں کوئی فرق آپ نہیں دیکھتے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ایون ان پرائیویٹ بائی دا وے ہماری جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی, ایون ان پرائیویٹ, انہوں نے کہا دس از دا فائنل بیٹل, یہ اینڈ تک ہوگی, اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. اس کو آپ پولیٹیکل ریٹرک نہیں سمجھتے. آگے آ جائیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے, آگے دیکھیں سر مسئلہ, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ لکھا کہ راستے کھلے رہیں گے, ظاہر اس کا اطلاق سب پہ ہوتا تھا, کوئی گرفتاریاں نہیں ہوں گی. آپ نے راولپنڈی اسلام آباد کے بے تحاشا راستے جو تھے وہ بند کر دیے اور گرفتاریاں شروع کر دی اور مار پیٹ شروع کر دی, اور آپ نے اس کے بعد کورٹ کا بھی کنٹیمپٹ کر دیا. آپ بہت ابو لا, آپ اتنے معصوم طریقے سے سوالات کہہ رہا ہوں سر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیسیجن سے آپ کو کہیں یہ اتھارٹی نہیں ملتی کہ آپ لوگوں کی گرفتاری شروع کر دیں, مار پیٹ شروع کر دیں. جواب دینے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسیجن دیا, ہیئر کمز مسٹر عمران خان آن ٹیلی ویژن نیٹ ورک, اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانیں گے, ہم کریں گے لاک ڈاؤن. شیخ رشید اس کے بعد آئے, انہوں نے کہا صرف اسلام آباد کا نہیں کریں گے, پنڈی کا بھی لاک ڈاؤن کریں گے. اناؤنس کیا. اس کے بعد جب آپ نے اناؤنس کر دیا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فرمان نہیں مانوں گا, تو حکومت پاکستان کیا کرے گی؟ حکومت پاکستان پہلے قبضہ کرنے دے گی, ان کو دفتروں کے اندر آنے دے گی, جو ان کا اوریجنل پلان ہے کہ فائنانس منسٹری میں جا کے وہاں نوٹیفیکیشنز وغیرہ ایشو کرنے دیں گے, اور پلاننگ منسٹری میں اور واٹر اینڈ پاور اور پیٹرولیم میں گھس جائیں گے, اور پھر اس کے بعد آپ ایکشن لینے شروع کریں گے. ایدر یو کوڈ ہیو اے بریک ڈاؤن اور اے کریک ڈاؤن. The choice was for the legitimate. It has to be. ہم پہلے ان کو پلان نہیں کرنے دیں گے کہ آپ نے ناکا مسٹر ایکس وائی زی آپ نے وہاں سے بند نہیں کرنے دیں گے. آپ پری ایمپٹیو اسٹرائک کا حق انہوں نے کہا ریپیٹڈلی کہ ہم ایک چیز موو نہیں کرنے دیں گے. آپ پری ایمپٹیو اسٹرائک کا حق رکھتے ہیں, آپ کا, اور ہم نے انشور کرنا ہے کہ بچے اسکول جائیں, ہم نے انشور کرنا ہے کہ پیشنٹس ہسپتال جائیں, ہم نے انشور کرنا ہے کہ لوگوں کا کاروبار جاری. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈی سی او راولپنڈی نے ایک فیصلہ لکھا 27 تاریخ کو. انہوں نے کہا کہ اگر بھوڑ بازار میں جلسہ ہوگا, چونکہ یہ تنگ جگہ ہے, یہ تھورو فیئر ہے, راستہ رک جائے گا. اس کے بعد کی تصویریں اسکرین پہ پوری دنیا نے دیکھی کہ اس کے بعد وہاں پہ 30-40 کنٹینر رکھ کے اس تھورو فیئر کو بند کر دیا گیا. سو یہ جو منافقت ہے, یہ جو ڈھکوسلا بازی ہے, یہ جو جھوٹ ہے, یہ جو مکر ہے, یہ جو فریب ہے, اس کو لے کر آپ چل رہے ہیں, اور آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ سائلنس سے ڈیتھ ہوگا. پورے پاکستان میں لوگ اندھے ہیں, کانے ہیں, بدھو ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ آپ کہیں کہ تھورو فیئر کھلی رہے گی, پھر تھورو فیئر کو بند کر دیں. آپ سکول کھلے رکھنے کی بات کریں, پھر راستے بند کر دیں. آپ کورٹ کے آرڈر کی بات کریں, پھر لوگوں کو گرفتار کر لیں. E11 کی مارکی میں کیسے چلی گئی پولیس؟ سن لیں,
یہ جو عمران نے اناؤنس کیا تھا نا پلان، یہ شیخ مجیب الرحمان نے بھی 26 تاریخ تک نہیں کیا تھا، 26 مارچ تک، جب وہ ایک پاکستان سے الگ ہونے کی تحریک چلا رہے تھے. آپ شیخ مجیب الرحمان کو ایبسولوٹلی سول ڈسوبیڈینس موومنٹ تو عمران نے 2014 میں چلائی تھی. سول ڈسوبیڈینس موومنٹ چلائی تھی یا نہیں چلائی تھی کہ سب پھاڑ دو، بل دینا بند کر دو، ہنڈی سے اپنا پیسہ منگوائیں؟ آپ شیخ مجیب الرحمان کو عمران خان کے ساتھ کمپیئر نہیں، ان دا کانٹیکسٹ کہ یہ کس لیول تک اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. آپ نے استعمال کیا نام. اچھا، آپ شیخ مجیب الرحمان، میں آپ کو ہسٹوریکل ایک ایویڈنس بتا دوں، اس کو عمران خان کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں. آپ میرے منہ میں الفاظ آپ نے کہا نا، میں نے تو نام نہیں لیا شیخ مجیب کا. ایکسپلین کرنے دیں. شیخ مجیب جب اسمبلی سیشن کال آف کیا یحییٰ خان نے 3 مارچ کا، تو اس کے بعد شیخ مجیب الرحمان نے اراؤنڈ 6-7 مارچ کو پلٹن میدان میں خطاب کیا. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم اس نے 4 مہینے پہلے الیکشن ہو چکے تھے، سول ڈسوبیڈینس موومنٹ اناؤنس کی. فرسٹ ٹائم. انہوں نے کس بیسس پر کی تھی؟ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، آپ سول ڈسوبیڈینس موومنٹ آپ نے لانچ کرتی. پاکستان کی تاریخ میں مجھے ایک اور ایگزامپل بتا دیں، پاکستان کی تاریخ میں ایک لاک آؤٹ کی ایگزامپل بتا دیں، پاکستان کی تاریخ میں ایک ایگزامپل بتا دیں کہ نیوکلیر آرمڈ کنٹری کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں لاک کر دوں گا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ بند کر دوں گا. 1977 میں اس ملک میں بار بار لاک ڈاؤن ہوا، نہیں اناؤنس نہیں تھا. آپ پہیا جام ہڑتال اناؤنس ہوتی تھی سر، کراچی میں پہیا جام ہڑتال بار بار اناؤنس ہوئی، ایم کیو ایم نے کی، آپ کی حکومت کے ساتھ ڈیل کرتی. میں نے ساری ہسٹری پڑھی ہوئی ہے. سارے شہر بند ہوئے، سب ایم کیو ایم کو کرٹیسائز کرتے تھے انکلوڈنگ پی ٹی آئی کہ اگر آپ نے کرنا تو آپ اپیل کریں. کہتا تھا، میں 10,000 ان کے بیانات بتا دوں. عارف الوی ہمیشہ کیا کہتے تھے؟ آپ نے کرنی ہے اسٹرائک کرنی ہے، آپ اپیل کریں نا. وائی آر یو فورسنگ؟ حالانکہ وہ فورس اناؤنس نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کل سٹرائک ہے اور زبردستی ان کے گنڈے پھر بند کرتے تھے. چونکہ آپ یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی ہم کیپٹل سٹی کو بند کر دیں گے. چونکہ آپ نے شیخ مجیب کا نام لے ہی دیا ہے، اور ابھی چودھری نثار آپ کے وزیر داخلہ مسلسل بڑی پینفل ایکسپلینیشن دے رہے تھے، ورنہ میں اس کا ذکر نہ کرتا کہ یہ پنجابی پختون کا جو مسئلہ آپ کی حکومت نے پیدا کیا ہے اپنی بے وقوفی میں. ہم کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہتے آپ کی نیت اتنی بری ہے، لیکن بے وقوف اتنے ہیں لوگ آپ نے اکٹھے کیے ہوئے. آپ نے کس طرح سے، آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب اور اس کے درمیان کے راستے بند کر دیں؟ ایک حکومت، کہاں سے ڈرائیو کیا آپ نے؟ وفاق کا ایک صوبہ. وفاق کو کس نے یہ رائٹ دیا کانسٹیٹیوشن میں کہ آپ 2 صوبوں کے درمیان راستے بند کر دیں؟ کہاں سے یہ ڈرائیو کیا آپ نے؟ کسی کورٹ نے دیا؟ کس نے دیا؟ پرائم منسٹر نے آرڈر دیا؟ کس نے دیا یہ آرڈر؟ سوال ہو گیا آپ کا، جواب تو دینے دینا. ایک صوبے کا چیف منسٹر اناؤنس کرتا ہے، ایک وفاق پر چڑھائی کرنے کا اناؤنس کرتا ہے کہ بند کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کے بندوں کا گنڈاپور صاحب کا آپ نے دیکھ لیا، گنے لے کے اندر جا رہے تھے. میں شراب کی بات نہیں کر رہا، میں صرف گنز کی بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ وہ اناؤنس کر کے آ رہے تھے کہ وفاقی حکومت کو گرانے آ رہے ہیں. کیا اسلام کیا کمال کر رہے ہیں؟ What will we do؟ کیا اسلام آباد آپ کے چینل کو اگر کوئی اناؤنس کرے کہ ہم بند کرنے آ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ہمارا چینل پرائیویٹ پراپرٹی ہے. نہیں، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. غلط ایگزامپل. چلے کسی کو، دنیا نیوز ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے، جیو ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے، اسلام آباد کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں. میرا سوال آپ سے زبیر صاحب، آپ سوال بھی نہیں ایڈریس کرنے دے رہے. یہ دیکھیں مسئلہ آپ کی گورنمنٹ کا کیا ہے، لوگوں کو آپ اکٹھا نہیں ہونے دیتے، سوال آپ ایڈریس نہیں ہونے دیتے. سوال یہ ہے کہ خیبر میں لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونے دوں گا. اگر آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے، آپ فیشزم کریں. اگر آپ لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیتے آپ فیشزم کریں. آپ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت چلا رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کو، سر آپ دیکھیں، میں سر آئی ایم جینوئنلی اینگری کہ آپ کی حکومت کے اندر اس قدر ایروگینٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ نے خود ابھی شیخ مجیب کا نام لیا کہ آپ لوگوں نے پاکستان کے 2 صوبوں کے راستے بند کر دیے اور کسی کو شرم نہیں آ رہی، کوئی معافی نہیں مانگ رہا. یہ انٹیریئر منسٹر کو چاہیے تھا. سر یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. آپ نے شیخ بات کی، مجھے بھی تو آپ موقع دیں. میں وہ جواب دینا سر اس چیز کا کہ کس طرح سے آپ کی حکومت نے یہ اتھارٹی ڈرائیو کی کہ آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے راستے بند کر دیں. کہاں سے آپ کے پاس یہ لیجیٹیمیسی آئی ہے؟ آپ نے سوال کر لیا، اب جواب دینا سر اس کا. جواب دے رہا ہوں. ہم کسی کو فیشزم کرنے کی اجازت نہیں دیتے. آج سن لیں یار، فیشزم تو آپ کر رہے ہیں. پاکستان کے 2 صوبوں کے راستے آپ نے بند کر دیے. You can disagree, but let me. آپ نے بند کیا کہ نہیں بند کیا؟ سر مجھے تو جواب تو دینے دینا، پہلے مجھے جواب دینے دیں. ایک کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حکومت کو یہ رائٹ ہے، اور جو اسلام آباد کے راستے بند کر دے. I tell you, I can't give this interview. آپ میرا جواب سن لیں. You can disagree with me.
آج میں آپ کے ساتھ پروگرام کر رہا ہوں نا, آج میں آفر دے رہا ہوں جو کانسٹیٹیوشن کے حساب سے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حساب سے آپ جگہ متعین کر دیں, آپ نے 10 دن کرنے جلسے, ہم 10 دن جلسے کی اجازت دیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آفیسز بند کرنے آ رہے ہیں, اگر آپ کہیں گے اسکول بند کرنے آ رہے ہیں, اگر آپ کہیں گے ٹریڈرز کو بزنس بند کرنے آ رہے ہیں, تو ہم نہیں اجازت دیں گے. آپ راستے بند کر دیں گے؟ تو راستے ہم بند کریں گے نا, اور کیا کریں گے؟ اچھا کیا کریں گے آپ بتائیں, کیسے روکیں گے؟ حکومت لیجیٹیمیٹ حکومت ہے یا نہیں ہے؟ حکومت کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے ٹو, سر کوئی آ جائے گا تو آپ اس کے ساتھ ڈیل کریں گے نا. کیسے ڈیل کریں گے؟ پہلے چڑھائی کرنے دیں. صوبوں کے راستے بند کر دیں گے آپ؟ صوبوں گنے لے کے آئیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا اگر وہ بندوقیں لے کے امونیشن لے کے آئیں گے یہاں لاشیں اٹھانے کے لیے, تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے لاشیں اٹھ جائیں پھر ایکشن لیں گے. کیا سندھ, بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا اسلام آباد پہ حق نہیں ہے؟ یہ صرف پنجاب کو بلانگ کرتی ہے جگہ. تو صرف یہ کہہ دیں, صرف ایک چیز کہہ دیں, ایک چیز کہہ دیں. سر یہ امپورٹنٹ ایشو ہے. ہاں میں اس کا یہ پنجاب کی جگہ ہے. سن لیں, وہ ایک چیز کہہ دیں کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے ایٹ دا ڈیزگنیٹڈ پلیس اینڈ نتھنگ ایلس. آپ ان سے نیگوشیٹ کریں. تو بھائی تو اور کیا ہم کہہ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کل ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے یہ کہہ دیں پی ٹی آئی والے کہ ہم کریں گے 50 دن کریں گے جلسہ, 50 دن ہم الاؤ کریں گے. لیکن اگر وہ یہ کہیں گے موہت پیرزادہ کہ ہم لاک آؤٹ کرنے آئیں گے, ہم کسی کو موو نہیں کرنے ہوئیں گے, ہماری حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ پری ایمپٹ کرنے کے لیے ہم جو بھی اقدام اٹھائیں گے وہ ہمارا رائٹ ہے. We cannot let Imran Khan to impose his fascist thinking on the state of Pakistan and without any legitimacy. اگر کوئی یہ کہے کہ آپ نے خالصتاً سیاسی مسئلے کو, کرپشن کے مسئلے کو لا اینڈ آرڈر میں بدل دیا ہے, اس لیے کہ سینٹ میں ایک ٹرمز آف ریفرنس کا بل پڑا ہے اپوزیشن کے کنسنسس سے, جس کو اپوزیشن بیک کرتی ہے, پیپلز پارٹی بھی بیک کرتی ہے, اس بل کو آپ ایکسپٹ کر لیں. اس بل کو اس لیے ایکسپٹ نہیں کریں گے, اس بل کو اس لیے ایکسپٹ نہیں کریں گے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پرائم منسٹر نواز شریف اینڈ اس کی ڈائریکٹ فیملی, جو کہ کانسٹیٹیوشن میں ڈائریکٹ فیملی کا کانسیپٹ موہت پیرزادہ دیا ہوا ہے کہ ہیڈ آف دا فیملی, اس کی بیوی اور اس کے بچے, یہ ہے کانسیپٹ کانسٹیٹیوشن میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پوتے بھی دیں جواب, ان کے والد صاحب کا بھی جواب نواز شریف دیں, ان کے دادا کا بھی جواب نواز شریف دیں, جو کہ اس دنیا میں نہیں ہے. یہ مجھے ایک جوڈیشل ہسٹری میں تاریخ میں 2000 سال کی بتا دیں کہ یہ ایسا کوئی ٹرائل ہوتا ہے کسی کا, ایک بتا دیں. And how can you answer for your expired father? Can you answer for his financial matters? You can't. Why are you expecting the prime minister to answer کہ 1960 میں کیا ہوا تھا؟ نہ میں پبلک ریپرزنٹیٹیو ہوں, نہ میرے پاس پبلک فنڈز, تو پھر میں کیسے مان لوں؟ میرے پاس پبلک فنڈز نہیں ہیں, اس لیے میں ان چیزوں میں اکاؤنٹیبل نہیں ہوں. یہاں سوال یہ ہے کہ ایک پولیٹیشین کو, جس کو وزیر اعظم کو بچانے کے لیے آپ اتنا بڑا کانفلکٹ پیدا کر رہے ہیں. یہ تو سارا بل ایک پرائم منسٹر کے بارے میں ہے, تو کیا پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ بل میں جسٹیفائڈ ہے؟ نہیں سر دیکھیں نا, جب آپ بتا دیں یہ بل جسٹیفائڈ ہے, ثابت کیا ہوا جو میں نے آپ کو سمپل سی بات بتائی ہے. ثابت کیا پاناما میں لکھا ہوا کیا ہے؟ موہت آپ سے پوچھ رہا ہوں, پاناما میں لکھا ہوا کیا ہے؟ آپ سے چیزوں کو فائنینشیل ریگولیرٹیز کے بارے میں لکھا ہوا کیا ہے؟ آپ چیزوں کو Is there any tax evasion? Is there any money laundering? No, I want to tell your viewers, because آپ کرتے ہیں انٹرویو شیخ رشید کا اور اعتزاز احسن کا, انہوں نے آپ کو ایک پٹی دی ہوئی ہے. میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں پاناما پیپرز میں لکھا ہوا کیا ہے؟ In fact, you know what it writes? In fact, what it writes? Please let me allow me to say. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے بچوں کی آف شور کمپنیز ہیں and we are not suggesting any wrongdoing. اب اس کے لیے آپ تختہ کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کا؟ کیا لکھا ہوا ہے اس میں پاناما میں؟ Tell me what is written. Don't listen to اعتزاز احسن. You allow اعتزاز احسن. وہ کہاں ہیں پیپرز جو وہ کہتے تھے 90s میں ان کے تھے فلیٹس سے, وہ کہاں ہیں 90s کے فلیٹس؟ میں چیلنج کرتا ہوں. سمپل ایک سوال آخر پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ ریسپونڈ کر دیں. ٹرائل پرائم منسٹر کو آپ اس کا ریسپونڈ کر دیں. پاناما کا اور کرپشن کے ایشو کو آپ نے صوبوں اور وفاق میں کنورٹ کر دیا, لا اینڈ آرڈر بنا دیا. بیکاز عمران خان اگر فیسزم رائج کرنا چاہتا ہے اس ملک میں, وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے الیکشن کی بنیاد بنا کے انہوں نے وہ ادھم مچایا تھا جو جوڈیشل کمیشن نے لیٹر آن پروو کیا کہ ہی واز رانگ. وہ سب جھوٹ بولتے رہتے, وہ اردو بازار, وہ 35 پنکچر, وہ جسٹس پتہ نہیں کون کون, رمدے اور ان کی افتخار چودھری کی کانسپیریسی, وہ پی ایم ایل این کی انوالومنٹ. not one thing پروف تو بات کی بات ہے, وہ لے کے نہیں گئے. ابھی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ الزامات نہیں ہیں, ثبوت ہیں. میں کہہ رہا ہوں الزامات بھی نہیں ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں عمران خان کو یا کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کو کہ پاناما پیپرز میں مجھے الزام بتا دیں, الزام بتا دیں. بہت شکریہ محمد زبیر, پرائم منسٹر کے کیبنٹ ممبر, ہمیں موقف دے رہے تھے پی ایم ایل این کا. اس چیز کا فیصلہ کہ کون یہاں پہ فیشزم کر رہا ہے, کون طاقت کا استعمال کر رہا ہے, یہ عوام خود فیصلہ اس کا کر سکتے ہیں. آج اتنا ہی, بہت